بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے فرسٹ ویو آف فیمنزم کو ڈسکس کیا تھا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از سیکنڈ ویو آف فیمنزم. بفور وی اسٹارٹ سیکنڈ ویو آف فیمنزم وی ہیو ٹو ٹیک اے لک ایٹ فرسٹ ویو آف فیمنزم. فرسٹ ویو آف فیمنزم کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی, ایسا کیا ڈرا بیکس ہو گئے فرسٹ ویو آف فیمنزم میں کہ دوبارہ سے ہمیں ری لانچ کرنا پڑا فیمنسٹ موومنٹ کو. ایسے کوئی نہ کوئی تو پرابلمز ہوئے ہوں گے نا, ورنہ تو فرسٹ ویو آف فیمنزم کا جو پوائنٹ آف ویو تھا, ان کا جو ایم تھا وہ تھا کہ ہمیں پولیٹیکل ایکوالٹی دی جائے, خواتین کو رائٹ ٹو ووٹ دیا جائے, اور ان کو یہ ایکوالٹی مل گئی تھی. فرسٹ ویو آف فیمنزم کا جو ایم تھا وہ فلفل ہو چکا تھا. تو اب ایسا کیا پرابلم آ گیا, ایسے کیا ڈرا بیکس ہو گئے کہ ری لانچ کرنا پڑا فیمنسٹ موومنٹ کو, دوبارہ سے ایک موومنٹ کو ری لانچ کرنا پڑا, اسٹارٹ کرنا پڑا. اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم پہلے فرسٹ ویو کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ ویو فیمنزم از آل اباؤٹ لیگل اینڈ پولیٹیکل ایکوالٹی. فرسٹ ویو فیمنسٹ جو تھے وہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہم لیگل اینڈ پولیٹیکل ایکوالٹی خواتین کو دے دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے خواتین کے. بٹ دس فرسٹ ویو آف فیمنزم اینڈیڈ ود دا فالس ازمپشن. بٹ یہ ازمپشنس جو تھیں فرسٹ ویو آف فیمنزم کی, یہ غلط پروف ہوئیں, اور گریجولی یہ ساری کی ساری جو سوسائٹل ازمپشنس فرسٹ ویو آف فیمنزم کی تھیں, یہ آہستہ آہستہ غلط پروف ہوتی سوسائٹی میں نظر آنے لگیں. جیسے کہ فرسٹ ویو فیمنسٹ بلیو کرتے تھے کہ پولیٹیکل ایکوالٹی ول برنگ سوشل ایکوالٹی, اکنامیکل ایکوالٹی اینڈ ایجوکیشنل ایکوالٹی. ان کا بلیو تھا کہ اگر ہم پولیٹیکل ایکوالٹی خواتین کو دے دیتے ہیں تو اس سے ان کے باقی اسفیئرس کے جو پرابلمس ہیں, جیسے کہ سوشل ایکوالٹی ان کو نہیں اگر مل رہی, اکنامیکل ایکوالٹی نہیں مل رہی, ایجوکیشنل ایکوالٹی ان کو نہیں مل رہی, تو یہ پرابلم ان کی آٹومیٹیکلی سالو ہو جائیں گے اگر ہم ان کو پولیٹیکل ایکوالٹی دے دیتے ہیں. بٹ یہ ازمپشن ان کا غلط پروف ہوا. تو ہم دیکھیں گے کہ اکنامیکل ایکوالٹی, ایجوکیشنل ایکوالٹی یہ ملی کہ نہیں ملی خواتین کو. تو آفٹر دا فرسٹ ویو آف فیمنزم, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی اگر ہم بات کریں تو خواتین کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ملیں, ان کو جاب اپرچونیٹیز ملنا سٹارٹ ہوئیں. بٹ پرابلم یہاں پہ کیا تھا, ویمن گاٹ جاب بٹ اونلی ان لمیٹڈ سیکٹر. جابس ملنا تو سٹارٹ ہو گئیں لیکن لمیٹڈ سیکٹر میں. دے گاٹ جاب اونلی ان دوز سیکٹر وچ ور ریلیٹڈ ٹو دیئر نیچر. جیسے کہ ہم نے فرسٹ ویو آف فیمنزم میں بھی ڈسکس کیا تھا, ان کو جابس اگر ملتی بھی تھیں تو ان کی نیچر کے اکارڈنگ ملتی تھیں, یعنی کہ ٹیچنگ اور نرسنگ. کیونکہ خواتین کو شروع سے ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ان کا کام ہے نرچرنگ کا اور کیئرنگ کا, تو اسی حساب سے ان کو رولز بھی ملتے تھے, اسی حساب سے ان کو یہاں پہ جابس ملنا سٹارٹ ہوئیں. اس کے بعد اگر ہم ایجوکیشنل اپرچونیٹیز کی بات کریں تو یہاں پر بھی خواتین کے لیے اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز اسٹیبلش ہوئیں. ان کو اسکول کالجز میں ایڈمیشنز بھی ملنا سٹارٹ ہوئے. بٹ جو یہاں پہ پرابلم آ رہا تھا, چوائس آف دا سبجیکٹ واز ویری لمیٹیڈ. ان کو جابس تو ملنا سٹارٹ ہو گئیں, ان کو ایڈمیشنز بھی, ایجوکیشنل اپرچونیٹیز میں دیکھا کہ ان کو ایڈمیشنز ملنا سٹارٹ ہوئے. بٹ یہاں پر کیا پرابلم آ رہا تھا ان کے لیے, چوائس آف سبجیکٹ واز ویری لمیٹیڈ. اگر وہ انجینئرنگ پڑھنا چاہتی ہیں, اگر وہ پالیٹکس پڑھنا چاہتی ہیں, اگر وہ بزنس پڑھنا چاہتی ہیں, تو یہ سبجیکٹ ان کے لیے اویلیبل نہیں تھے. دے ہیو نو رائٹ ٹو چوز دا سبجیکٹ آف دیئر اون ول. اب یہاں پہ اگر ہم کمپیئر کریں ایک مرد کے ساتھ, تو کسی بھی مرد کے لیے اس بات کی پوری آزادی تھی, پورا فریڈم تھا اس کو کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں. بٹ یہاں پر خواتین کو ابھی بھی ڈسکریمنیشن فیس کرنی پڑ رہی تھی آن دا بیسس آف سیکس. یہاں پر ابھی بھی ڈسکریمنیشن ہو رہی تھی. So still women face discrimination in social, economical and political sphere.
تو ان سفیئرز میں اکنامکلی، سوشلی اور پولیٹیکلی خواتین کو ڈسکرمنیشن فیس کرنی پڑ رہی تھی آن دا بیسس آف سیکس. سو یہاں پر ضرورت تھی دیر از اے نیڈ ٹو ری لانچ دا فیمنسٹ موومنٹ. اسی وجہ سے فیمنسٹ موومنٹ کو دوبارہ سے ری لانچ کرنا پڑا. دوبارہ ری لانچ کیا تو ہمارے سامنے آئی سیکنڈ ویو آف فیمنزم. تو یہاں پر سیکنڈ ویو آف فیمنزم کو اسٹڈی کرنے کے لیے here we have two different approaches. یہاں پر اب کیا ہو گیا سیکنڈ ویو آف فیمنزم میں ہم لوگوں کے پاس دو ڈفرینٹ فیمنسٹ کے گروپس ہمارے سامنے آنے لگے. لبرل اپروچ اینڈ ریڈیکل اپروچ. لبرل فیمنسٹ کا الگ پوائنٹ آف ویو تھا, ریڈیکل فیمنسٹ جو تھے ان کا الگ پوائنٹ آف ویو تھا. ویمنس کے پرابلمس کو دیکھنے کا جو ان دونوں کا پوائنٹ آف ویو تھا ڈفرینٹ تھا. لبرل اپروچ الگ بات کرتے تھے اینڈ ریڈیکل اپروچ الگ بات کرتے تھے. تو ہم ان دونوں اپروچز کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل لبرل اپروچ کو دیکھتے ہیں کہ لبرل فیمنسٹ جو تھے, لبرل فیمنسٹ کیا بات کرتے تھے. لبرل اپروچ از بیسیکلی a revival of first wave of feminism. لبرل فیمنزم کیا ہے؟ ایک ریوائول ہے فرسٹ ویو آف فیمنزم کا. فرسٹ ویو آف فیمنزم کو ان لوگوں نے انلارج کر کے دیکھا, نیو فارم میں ایک بیٹر وے میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کی, براڈر وے میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی فرسٹ ویو آف فیمنزم کو. ان کی ڈیمانڈس کیا تھیں؟ ان کی ڈیمانڈس یہی تھی کہ سوشل, اکنامیکل اینڈ ایجوکیشنل اسفیئر میں ایکویلٹی دی جائے خواتین کو. دے فوکس آن دیز ڈیمانڈز ان اے براڈر وے. حالانکہ فرسٹ ویو بھی یہی بات کرتے تھے کہ پولیٹیکل ایکویلٹی کے ساتھ سارے ان اسفیئرس میں ایکویلٹی مل جائے گی, سوشلی, اکنامیکلی اینڈ ایجوکیشنل اسفیئر میں خواتین کو ایکویلٹی مل جائے گی. بٹ لبرل اپروچ فیمنسٹ جو تھے ان لوگوں نے ان ساری اسفیئرس کی, ان سارے اسفیئرس کی جو ایکویلٹی تھی اس کو براڈر وے میں ڈسکس کیا. تو لبرل اپروچ میں ہمارے پاس جو فیمنسٹ ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ ہیں بیٹی فرائیڈن. بیٹی فرائیڈن واز این امیریکن فیمنسٹ, رائٹر اینڈ ایکٹیوسٹ. یہ ایک امیریکن فیمنسٹ تھیں, رائٹر تھیں اور ایکٹیوسٹ تھیں. انہوں نے اپنی ایک بک لکھی جس کا نام تھا دا فیمینن مسٹیک ان 1963. 1963 میں انہوں نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا فیمینن مسٹیک, اور اس بک میں بھی انہوں نے بات کی ویمنس کی پارٹیسپیشن کی پبلک اسفیئر میں, کہ وہ کہتی تھی کہ پبلک اسفیئر میں خواتین کی پارٹیسپیشن بہت لو ہے. انہوں نے کہا کہ ازمپشنز ہماری سوسائٹی کی بن چکی ہیں, ہمارا ایک سوسائٹل مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ ویمن انجوائے کرتی ہیں ڈومیسٹک فیملی لائف کی. اس بک میں فیمینن مسٹیک میں بیٹی فرائیڈن نے پبلک اسفیئر اوپن کرنے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ پبلک اسفیئر میں ابھی بھی ویمنس کی پارٹیسپیشن بہت کم ہے, اور ہم لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ, ایک ازمپشنز بن چکی ہیں کہ ویمن انجوائے کرتی ہیں ڈومیسٹک فیملی لائف کو, ڈومیسٹک اسفیئر میں وہ خوش رہتی ہیں. سو دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان ٹیکنگ پارٹ ان پبلک ڈومین, جس کی وجہ سے وہ انٹرسٹ نہیں لیتی پبلک ڈومین میں. یہ بات بیٹی فرائیڈن نے کی اور انہوں نے کہا یہ ہماری ازمپشنز ہیں کہ خواتین ڈومیسٹک اسفیئر کو انجوائے کرتی ہیں اور انٹرسٹ نہیں لیتی پبلک اسفیئر میں. بیٹی فرائیڈن سیڈ دس از اے myth. انہوں نے کہا کہ یہ ایک myth ہے, ایک illusion ہے کہ خواتین پبلک اسفیئر میں آنا ہی نہیں چاہتی, جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ ویمن انہیپی ہیں, ڈسسیٹسفائیڈ ہیں اور انفلفلڈ ہیں ایز اے رول آف مدر اینڈ وائف. ایسا کیوں ہے؟ بیکاز ویمن ہیو نو انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس. ویمن ہیو نو انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس. بیٹی فرائیڈن کی جو بک تھی فیمینن مسٹیک, اس کا مین پوائنٹ آف ویو ہی یہ تھا کہ خواتین کو انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے وہ انہیپی ہیں, ڈسسیٹسفائیڈ ہیں اور انفلفلڈ ہیں اپنے رولز کو لے کے. سو دیر از اے نیڈ ٹو اوپن پبلک اسفیئر. انہوں نے کہا, انہوں نے اپنی ڈیمانڈ دی کہ پبلک اسفیئر کو ویمنس کے لیے اوپن کیا جائے آن دا بیسس آف سیکس. جو ڈسکرمنیشنز ہو رہی ہیں ایجوکیشنل, اکنامیکل اسفیئر میں وہ نہ ہوں, وہ نہیں کرنی چاہیے, اور جو رولز, جو ایکویلٹیز ہم ایک مرد کو دیتے ہیں وہی ایکویلٹیز ہم ایک عورت کو بھی پراپر دیں, اور پبلک اسفیئر کو ایکولی اوپن کریں, آن دا بیسس آف سیکس ڈسکرمنیشن کو اینڈ کریں.
اب رول ہم دیکھیں گے کہ بیٹی فرائیڈے نے کیا رول پلے کیا سیکنڈ ویو آف فیمنزم میں. سو شی اسٹارٹیڈ این آرگنائزیشن، انہوں نے ایک اپنی آرگنائزیشن اسٹارٹ کی جس کا نام تھا نیشنل آرگنائزیشن فار وومن. اور اس آرگنائزیشن کا بیسک ایم تھا ٹو اینڈ ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس ان سوشل اینڈ اکنامیکل اسفیئر. جتنی بھی ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس ہو رہی ہے ہمارے سوشل اسفیئر میں اور اکنامیکل اسفیئر میں، اس کو ختم کیا جائے. اس آرگنائزیشن کا بیسک ایم یہ تھا. اور اس آرگنائزیشن کے تھرو ایک موومنٹ کو انہوں نے لانچ کیا، اور اس موومنٹ کا نام تھا ایکول رائٹ امینڈمنٹ. ایکول رائٹ امینڈمنٹ ایکٹ. انہوں نے ایک ایکٹ پاس کروانے کی کوشش کی یو ایس کانسٹیٹیوشن میں، جس ایکٹ کا نام تھا ایکول رائٹ امینڈمنٹ ERA. اور میجر ایم آف ایکول رائٹس امینڈمنٹ ایکٹ از دیٹ ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس بیکم ایلیگل. انہوں نے کہا کہ آن دا بیسس آف سیکس اگر کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے تو اس کو ایلیگل بنایا جائے، اس بات پہ پنشمنٹ رکھی جائے کوئی نہ کوئی، اور اس چیز کو ایلیگل بنایا جائے. بٹ انفارچونیٹلی equal right amendment has not been passed in American Constitution till today. Unfortunately ابھی تک equal right amendment ایکٹ نہیں پاس ہوا امریکن کانسٹیٹیوشن میں. یعنی کہ آن دا بیسس آف سیکس اگر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے تو اس کو ایلیگل ابھی تک آج تک نہیں بنایا جا سکا. اینی ہاؤ اگر آن دا بیسس آف ریس اینڈ آن دا بیسس آف کلر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے امریکہ میں تو اس چیز کو انہوں نے ایلیگل بنایا ہے. بٹ آن دا بیسس آف سیکس ڈسکریمنیشن اگر ہو رہی ہے تو وہ ایلیگل نہیں ہے امریکہ میں. تو یہاں تک ہم نے بات کی لبرل فیمنزم کی، لبرل فیمنسٹ کی، جن کی ڈیمانڈ تھی کہ ایجوکیشنل اسفیئر میں، اکنامیکل اسفیئر میں اور سوشل اسفیئر میں ایکویلٹی دی جائے اور آن دا بیسس آف سیکس ڈسکریمنیشن کو ختم کیا جائے. تو آگے ہم آئیں گے تو ہمارے سامنے آتی ہے ریڈیکل اپروچ. اب ریڈیکل اپروچ کیا ہے؟ ریڈیکل اپروچ کو اسٹڈی کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لبرل اپروچ اور ریڈیکل اپروچ میں زیادہ جو فوکس کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے ریڈیکل اپروچ کو. سیکنڈ ویو آف فیمنزم از مینلی آئیڈینٹیفائڈ ود ریڈیکل اپروچ. ریڈیکل اپروچ کو زیادہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے سیکنڈ ویو آف فیمنزم میں. سیکنڈ ویو آف فیمنزم کا سٹارٹ پراپر ہوتا ہے 1968 سے اور یہ کنٹینیو رہتی ہے 1980s تک. 1968 میں کچھ فیمنسٹ نے، یہاں پہ ڈفرینٹ ایونٹس ہوئے تھے اور اس میں سے ایک ایونٹ یہ تھا کہ 1968 میں مس امریکن بیوٹی کانٹیسٹ ہو رہا تھا اٹلانٹک سٹی میں. اور جس جگہ یہ بیوٹی کانٹیسٹ آرگنائز کیا گیا تھا وہاں پہ کچھ فیمنسٹ نے 1968 میں جا کے پروٹیسٹ کیا. اور اس پروٹیسٹ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آبجیکٹیفیکیشن جو خواتین کا ہو رہا ہے، آبجیکشن آف ویمن ہو رہا ہے، اس کے اگینسٹ انہوں نے پروٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا کہ خواتین پہ جو آبجیکٹیفیکیشن ہیں، جو آبجیکشنز خواتین پہ ہو رہے ہیں، ان کو ختم کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جتنے بھی بیوٹی کانٹیسٹ خواتین کے ہو رہے ہیں یہ آبجیکٹیفائی کرتے ہیں خواتین کو ایک آبجیکٹ کی طرح دکھایا جاتا ہے. اور اس میں دکھایا جاتا ہے ویمن آر سینس لیس، ایموشن لیس، کہ وہ سینس لیس ہیں، ایموشن لیس ہیں. تو اس طریقے کے کانٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے جس میں خواتین کا آبجیکٹیفیکیشن ہوتا ہے. اور اسی پروٹیسٹ کے دوران انہوں نے فریڈم ٹریش کین، ایک آپ کہہ لیں کہ ڈسٹ بن ٹائپ ایک ٹریش کین انہوں نے ایک بنایا. اور یہ ٹریش کین بنانے کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی آبجیکٹس خواتین کو سب آرڈینیٹ کر رہے ہیں، جتنے بھی چیزیں خواتین کو سب آرڈینیٹ کر رہی ہیں، وہ خواتین سے ریلیٹڈ وہ چیزیں انہوں نے اس ٹریش کین میں ڈمپ کر دی. جیسے کہ لپسٹک ہو گئی، ہائی ہیلز ہو گئیں، یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ خواتین کو آبجیکٹیفیکیشن کر رہی ہیں. تو انہوں نے ان چیزوں کو اس ٹریش کین میں ڈمپ کر دیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ڈسکریمنیشن ٹو آپریشن. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ شفٹ
ہو رہا ہے ڈسکریمنیشن سے آپریشن کی طرف. سیکنڈ ویو آف فیمنزم. لبرل اپروچ کو ہم نے دیکھا ابھی تک جتنا بھی, انہوں نے کہا آن دا بیسس آف سیکس ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. بٹ جو ریڈیکل فیمنسٹ ہیں ان کا فوکس ڈسکریمنیشن سے ہٹ کے آپریشن کی طرف آ گیا تھا. ریڈیکل فیمنسٹ شفٹ دیئر فوکس فرام ڈسکریمنیشن ٹو آپریشن. ریڈیکل فیمنسٹ نے کہا کہ ویمن آر ناٹ اونلی ڈسکریمنیٹڈ بٹ آر اوپریسڈ, کہ خواتین کو نہ صرف ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے بلکہ وہ آپریشن کا شکار بھی ہیں. آپریشن مطلب آپ کہہ لیں کہ جبر کرنا کسی بندے پہ, کسی بندے کے اوپر اس کو بہت زیادہ اوپریسڈ کر دینا. تو ڈسکریمنیشن کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپریشن بھی فیس کر رہی ہیں خواتین, اور ریڈیکل فیمنسٹ نے اپنا سارا کا سارا فوکس رکھا آپریشن پہ. سو آپریشن کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنل بیریئرز ہیں, انٹرنل ریسٹرکشنز ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو ڈسکریمنیشن ہے وہ ایکسٹرنل ریسٹرکشنز ہیں اور ایکسٹرنل بیریئرز ہیں. اب یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ریسٹرکشنز کیا ہیں؟ انٹرنل ریسٹرکشن کی اگر ہم بات کریں تو انٹرنل ریسٹرکشنز ہیں سوسائٹل مائنڈ سیٹ جو ہمارے ہیں, ہمارے ایٹیٹیوڈس, ہمارے کلچر پیٹرنس, ہمارے ٹریڈیشنز, ہمارے جتنے بھی ریجڈ بلیفز پیٹرنس ہیں وہ سارے ہمارے انٹرنل بیریئرز ہیں, ہماری انٹرنل ریسٹرکشنز ہیں. جبکہ ایکسٹرنل ریسٹرکشن کی اگر ہم بات کریں, ایکسٹرنل بیریئرز کی بات کریں تو یہ ایک کلیئر پکچر کی صورت میں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو ایزیلی کہیں نہ کہیں سالو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل ایکوالٹی خواتین کو نہیں مل رہی تھی, رائٹ ٹو ووٹ خواتین کے پاس نہیں تھا. یہ ساری پکچر ہمیں نظر آ رہی تھی نا کہ خواتین کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں مل رہا, رائٹ ٹو ووٹ ان کو ملنا چاہیے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کو ایک لا بنا دیا کہ رائٹ ٹو ووٹ خواتین کو دیا جائے. کوئی بھی لا بنا دینا یا کسی بھی لا میں کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ ہم کر سکتے ہیں. تو ایکسٹرنل بیریئرز کو کہیں نہ کہیں ہم ریموو کر سکتے ہیں, بٹ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم انٹرنل ریسٹرکشنز جو ہیں, انٹرنل بیریئرز جو ہیں ان کو ختم کریں تاکہ ہم ویمن کی کنڈیشن کو امپروو کر سکیں. تو انٹرنل ریسٹرکشنز میں ہمارے پاس ہم نے دیکھا ہمارے سوسائٹل مائنڈ سیٹس ہیں, ہمارے ایٹیٹیوڈس ہیں, ہمارے کلچر پیٹرنس اور ٹریڈیشنز ہیں, ریجڈ بلیوز ہیں, ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے ہم خواتین پہ جو آپریشن ہو رہا ہے, ان کو جو سب آرڈینیٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اس پروسیس کو ہم ختم کر سکتے ہیں اور ویمن کی کنڈیشن کو امپروو کر سکتے ہیں. یہ پوائنٹ آف ویو تھا ریڈیکل فیمنزم کا, ریڈیکل فیمنسٹ کا. سو انہوں نے کہا دیر از اے نیڈ ٹو ریموو دیز انٹرنل ریسٹرکشن, دیر از اے نیڈ ٹو ریموو دیز انٹرنل بیریئرس. ان سارے انٹرنل ریسٹرکشنز کو, انٹرنل بیریئرس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نیو تھیوریز بنائیں, ٹولز آف ایکسپلینیشنز انٹروڈیوس کرائیں, جس کی وجہ سے ہم خواتین کے جو کنڈیشن ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں, ان پہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں, نئے ٹولز بنا کے, نئی تھیوریز کو لانچ کر کے. اور اسی میں ہی ایک بات ہم دیکھیں گے کہ ریڈیکل فیمنسٹ جو تھے انہوں نے انٹروڈیوس کرائی تھی کافی ساری نیو ٹرمز سیکنڈ ویو آف فیمنزم کے دوران. اور جو آج ہم ٹرمز پڑھتے ہیں, پیٹریارکی, جینڈر سیکس ڈسٹنکشن, پبلک پرائیویٹ ڈیوائڈ, یہ ساری ٹرمز سیکنڈ ویو آف فیمنزم میں ریڈیکل فیمنسٹ جو تھے ان لوگوں نے انٹروڈیوس کرائی تھیں. پیٹریارکی, میل ڈومیننٹ سوسائٹی, جینڈر سیکس ڈسٹنکشن, پبلک پرائیویٹ ڈیوائڈ, یہ ٹرمز اسی وقت انٹروڈیوس ہوئی تھی ڈیورنگ سیکنڈ ویو آف فیمنزم. سو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ فیمنزم کو ایز این اکیڈمک اسٹڈی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اگر ہم فیمنزم کو ایز این اکیڈمک اسٹڈی لے کر چلیں گے تو خواتین کی کنڈیشن امپروو ہو سکتی ہے, کیونکہ خواتین جب ایک چیز کو خود سے پڑھنا شروع کریں گی تو ان کے مائنڈ اس چیز کے بارے میں, اپنے رائٹس کے بارے میں چلیں گے, ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, ان کو اویئرنیس پراپر ملے گی. سو A book was published by Simone de Beauvoir. اسی وجہ سے سیکنڈ ویو آف فیمنزم میں ریڈیکل فیمنسٹ کافی سارے انہوں نے اکیڈمکلی فیمنزم کو سٹارٹ کیا اور کافی ساری بک پبلش کرنا سٹارٹ کی. سائمون ڈی بیوور نے اپنی ایک بک پبلش کی جس کا نام تھا دا سیکنڈ سیکس ان 1949.
1949 میں سیکنڈ سیکس پبلش کی گئی، سائمون ڈی بیوور نے یہ پبلش کی، اور انہوں نے اس بک میں بھی یہی بات کی کہ ویمن جو اپریشن فیس کر رہی ہیں، اس اپریشن کو ختم کیا جائے تھرو ریموو انٹرنل ریسٹرکشن، انٹرنل بیریئرز کو ریموو کر کے. اور اسی طریقے سے کافی ساری اور بکس بھی پبلش کی ہوئیں 1970s میں، اور یہ سب بھی پروموٹ کر رہی تھی ریڈیکل فیمنسٹ کو پروموٹ کر رہی تھی. اور اس میں ہمارے پاس کیٹ ملٹ کی بک آتی ہے سیکشول پالیٹکس، شولیمت فائرسٹون کی بک آتی ہے ڈائلیکٹ آف سیکس، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی بکس پبلش ہوئی. اور ان سب کا میجر ایم کیا تھا؟ ریڈیکل فیمنزم کو پروموٹ کرنا، کس کے تھرو؟ انٹرنل ریسٹرکشنز اور انٹرنل بیریئرز کو ریموو کر کے ویمن کے آپریشن کو ختم کیا جائے. ان کا فوکس یہ تھا. سو یہاں پہ ہمارا سیکنڈ ویو آف فیمنزم ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ہم جو ٹاپک دیکھیں گے وہ ہم کل ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.